محبت اور جنون قسط نمبر 31 سیکنڈ لاسٹ۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ دونوں یحییٰ خان کے فارم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے۔ دیوار سے کود کر دونوں اندر داخل ہوئے اور لان سے گزرتے ہوئے فارم ہاؤس کے رہائشی حصے تک جا پہنچے۔ دروازہ اندر سے لاک دیکھ کر سہیل نے خرم کی طرف دیکھا۔ خرم نے جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور ان میں سے ایک محفوظ چابی نکال کر لاک میں گھمائی تو دروازہ اپنے آپ کھلتا چلا گیا۔ ہم کہاں سے آئی ہیں اتنی ساری چابیاں تمہارے پاس؟ سہیل نے خرم کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کچھ نہیں یار، بہت سالوں سے ان کے پیچھے لگا ہوں، تو اتنا کچھ تو کر ہی لیا ہے کہ ان کے گھر میں ہم آرام سے گھس سکے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ہر طرف نگاہ دوڑائی مگر پورا فارم ہاؤس سنسان پڑا تھا۔ سہیل نے آہستگی سے ہر طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں سہیل، میری انفارمیشن کے مطابق وہ فارم ہاؤس میں ہی ہے، ضرور یہ ہماری نیندیں حرام کر کے سو رہا ہوگا۔ سہیل نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا۔ ہم شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو سہیل۔ نہیں نہیں پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے پلیز جانے دو۔ اوپر سے آتی چیخوں کی آواز پر سہیل اور ہم نے ایک ساتھ اوپر کی سمت دیکھا اور بنا کسی دیر کی اوپر کی سمت دوڑ لگائی۔ الگ الگ کمرے جاننے کے بعد آخرکار خرم ایک دروازے تک پہنچا جو کہ بند تھا، مگر اندر سے آتی آواز اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ اندر ایک سے زیادہ نفوس موجود ہے۔ ایک دروازے کی چابی ہے تیرے پاس؟ سہیل اس کے کان کے بالکل قریب ہو کر بولا۔ خرم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور ٹیبل پر موجود واز اٹھا کر اسی کمرے کے دروازے پر دے مارا۔ ان کی توقع کے عین مطابق ٹھیک 1 منٹ بعد دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی یحییٰ خان کمرے سے باہر نکلا اور اسی وقت یحییٰ خان کو کوئی بھی موقع دے بغیر ان دونوں نے ایک ساتھ اپنی اپنی سیدھی ٹانگ سے یحییٰ خان کے سینے پر وار کیا، جس سے دروازے میں کھڑا یحییٰ خان لڑکھڑا کر واپس کمرے کے فرش پر اوندے منہ گرا۔ سامنے ہی بیڈ پر ایک لڑکی نیم برہنہ حالت میں زار قطار رو رہی تھی، مگر اس لڑکی کی طرف بنا دھیان دیے وہ دونوں لگاتار اسے لاتوں سے مارنے میں لگ گئے۔ ان دونوں کے سر پر آج خون سوار تھا۔ یحییٰ خان کو مار کھاتے دیکھ کر اس لڑکی نے موقع غنیمت جانا اور چادر اٹھا کر اپنے گرد اچھے طریقے سے لپیٹتے ہوئے نامحسوس انداز میں وہاں سے نکل گئی۔ بتا کہاں رکھا ہے ان دونوں کو؟ جب یحییٰ خان کی حالت آدھا مردوں جیسے ہو گئی تو خرم نے اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نہیں بتاؤں گا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا، جس پر دونوں نے خونخوار نظروں سے یحییٰ خان کی طرف دیکھا اور جہاں سہیل نے ایک چھوٹے سائز کا چاقو نکال کر اس کے کاندھے کی ہڈی کے جوائنٹ میں گھونپا، وہیں خرم نے کھڑا ہو کر ایک پاؤں مضبوطی سے اس کے گھٹنے کی ہڈی پر جمایا اور تھوڑا جھک کر اس کے پاور پر دونوں ہاتھوں سے مضبوط گرپ بنائی اور دوسرے ہی پل ایک جھٹکے سے اس کے پاؤں کو بائیں طرف گھمایا۔ تبھی ایک کڑک کی آواز کے ساتھ اس کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز ابھری اور اسی کے ساتھ یحییٰ خان کے دردناک چیخوں کی آواز پورے فارم ہاؤس میں گونج اٹھی۔ چلا اور زور سے چلا، جب تک تو یہ نہیں بتا دیتا کہ تم نے ان دونوں کو کہاں رکھا ہے، تب تک تیری ایک ایک کر کے ایسے ہی ہڈیاں ٹوٹتی رہے گی۔ سہیل نے کندھے کی ہڈی سے چاقو نکال کر اسی جگہ کے برابر ایک پیر بے دردی سے چاقو گھوم دیا۔ نہیں نہیں پلیز بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، درد سے کراہتے ہوئے یحییٰ خان بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پایا۔ وہ ان دونوں کو میں نے ضرور کڈنیپ کروایا ہے، مگر پلان میرا نہیں تھا، پلان کسی اور کا تھا۔ باتیں بڑی اور کام چھوٹے۔ یحییٰ خان کو روتے دیکھ کر سہیل نے افسوس سے سر ہلا۔ کس کا پلان تھا؟ وہ رام لال کا پلان تھا۔ یہ کون رام لال؟ سہیل نے چاقو کو توڑا اور اندر کی طرف دھکیلا۔ اس نے ہانی کو کہیں دیکھا تھا، پھر ڈیج سے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا بولا، مگر بدقسمتی سے وہ لڑکی ڈیج کی اپنی پوتی ہانیہ نکلی۔ تبھی ڈیج نے اسے پاکستان بلا کر بہت مارا اور بولا کہ اگر دوبارہ اس کی پوتی کا خیال اس کے دماغ میں بھی آیا تو وہ رام لال کو مار کر ایسی جگہ پھینکے گے کہ
کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی اسے تلاش نہیں کر سکیں گے۔ بس تبھی سے رام لال کے دل میں ڈیج کے خلاف بغاوت امڑ آئی، جس کا فائدہ میں نے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا، کیونکہ ڈیج نے مجھے ردا کو کڈنیپ کرنے کا کام سونپا تھا، مگر میں خود ڈیج کی کرسی لینا چاہتا تھا، اس کی جگہ خود راج کرنا چاہتا تھا، اور ردا کو بھی ڈیج کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے کڈنیپ کر رہا تھا، جیسے وہ بتا رہا تھا۔ خرم سہیل کی آنکھیں مارے غصے کی شدت کے سر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی آخری بات پر خرم ایک مضبوط مکہ بنا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ ابھی وہ دونوں کہاں ہے؟ اس کے چپ ہونے پر خرم داڑا۔ وہ دونوں وہی ہے جہاں آج کی ڈیٹ میں الگ الگ ملک کو دینے کے لیے لڑکیاں جمع کی گئی ہے، مگر وہ دونوں محفوظ ہے۔ کہاں ہے وہ جگہ؟ سہیل نے اس کے زخم زدہ کندھے سے چاقو نکال کر وہاں پر ہاتھ رکھ کر دبایا، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ بول کر کون سی جگہ ہے وہ؟ سہیل نے ایک بار پھر یحییٰ خان کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ وہی ہے جہاں مچھلی نور محل کی رانی ہے۔ اپنی بات کہتے یحییٰ خان بے ہوش ہو چکا تھا۔ مچھلی نور محل کی رانی؟ سہیل نے حیرت اور جھنجھلاہٹ سے اس کے الفاظ دوبارہ دہرائے۔ یہ کیا ہے خرم؟ سہیل نے خرم کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ یہ وہی چیز ہے سہیل جو وقار ملک کے بیٹے کی بنائی گئی مائکرو چپ میں پوشیدہ تھی، جو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اب مجھے پتہ لگتا ہے یہ کوئی جگہ ہے جس کا پتہ اس کوڈ وارڈنگ میں چھپا ہے، مگر اب کیا کرے؟ یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کے اٹھنے کا انتظار کیا تو ہانیہ اور ردا کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ کس نے کہا سہیل کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھیں گے؟ جب تک یہ ہوش میں آئے گا ہم ڈیج کی دنیا مٹانے کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ اگر ہانیہ اور ردا سچ میں وہاں ہے جہاں ڈیج کا راج چلتا ہے تو مجھے پورا یقین ہے جب تک ڈیج وہاں نہ پہنچا جائے ان میں سے کوئی بھی ہانیہ اور ردا کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور جب تک ڈیج وہاں پہنچے گا ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ تب تک تمہارے پاس کوئی پلان ہے خرم؟ سہیل خان نے بے چینی سے سوال کیا۔ ہاں ہے میرے پاس پلان، وہ ایسا پلان ہے جس سے ڈیج ہمیں خود وہاں تک لے کر جائے گا۔ یہ وہی کانفرنس ہال نما کمرہ تھا جہاں خرم نے مختلف ڈیوائسز، وائس ریکارڈز اور کیمرے فٹ کیے تھے۔ یہ ہال نما کمرہ ایک طرح سے ان کے لیے اچھا ثابت ہوا، کیونکہ اس کمرے کے چاروں اطراف میں ساؤنڈ پروف گلاس لگے تھے۔ نہ اندر کی کوئی آواز باہر جا سکتی اور نہ ہی باہر کی کوئی آواز اندر داخل ہو سکتی تھی۔ الگ الگ ملکوں کے لوگ ٹیبل کے ارد گرد جمع تھے۔ ڈیج کی دائیں طرف تیمور اور بائیں طرف کی سائڈ رام لال بیٹھا تھا۔ تیمور اور ڈیج کو لیپ ٹاپ میں بزی دیکھ کر رام لال نے تمسخر اڑاتے نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا جہاں یہ میٹنگ پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ وہی جو ڈیج کے لوگوں کو مار کر بڑی ہوشیاری سے ان میں سے شامل ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بلوٹوتھ سے کنیکٹ تھے اور خرم کے ایک اشارے کے منتظر، اور پھر ان سب کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میٹنگ شروع ہونے کے 10 منٹ بعد خرم نے ان کو اپنا کام سر انجام کرنے کا اشارہ دے دیا۔ وہ سب تو پہلے ہی بڑے بے چینی سے اس اشارے کے منتظر تھے، اور اشارہ پاتے ہی وہ ایک ساتھ حرکت میں آ گئے اور بڑی خاموشی سے ایک ایک کر کے ڈیج کے سارے آدمیوں کو راستے سے ہٹاتے چلے گئے۔ باری ہوتے سر کے ساتھ اس کی آنکھیں کھلی، اسے یاد آیا اوہ اور ہانی تائی امی اور باقی سب کے ساتھ پارلر گئے تھے، اور پھر وہاں چند نکاح پوش آئے جنہوں نے سیکنڈوں میں سب کچھ تس نس کر ڈالا، اور ہزار کوششوں کے باوجود اسے اور ہانیہ کو سب کے بیچ میں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گاڑی تک لے آئے۔ تبھی پیچھے سے نہ جانے کس نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہ ہوش حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ ہانیہ کہاں ہے؟ چاروں اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے اس اندھیرے کمرے میں ہانیہ کو تلاشنے کی کوشش کی۔ بیڈ سے نیچے اتر کر ہاتھ چلا کر اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کافی جدوجہد کے بعد آخر کار اسے سوئچ بورڈ مل ہی گیا۔
ہاتھ مار کر اس نے ساری لائٹس ایک ساتھ آن کر دی۔ یکدم پورا کمرہ روشن ہونے پر اس نے زور سے آنکھیں میچ کر کھولے۔ یہ کوئی سادہ کمرہ تھا جس میں ایک بیڈ اور ایک طرف چھوٹی سی ٹیبل اور 2 چیئر رکھی تھی۔ ٹیبل پر اس اسٹیل کا جگ اور ساتھ ہی اسٹیل کا گلاس رکھا تھا۔ شاید اس جگہ میں پانی تھا۔ باقی پورا کمرہ ہر طرف نظر گھماتے ہوئے وہ پیچھے مڑے اور اس کے ساتھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ شیشے کی دیوار نصب تھی اور دیوار کے اس پار بالکل اسی کمرے کے جیسا ایک اور کمرہ تھا جس کے بیڈ پر ہانیہ ابھی بھی ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ تیزی سے ردا نے اس دیوار تک کا فاصلہ طے کرنے کا سوچا، مگر سردی سے شال ہوتی ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی تیز ٹھنڈی ہوا پر اس نے پہلے کھڑکی کو بند کرنا ضروری سمجھا۔ مانا کہ موسم ٹھنڈا تھا، مگر چاہے موسم جتنا بھی ٹھنڈا ہو اتنی تیز اور ٹھنڈی ہوا تو کبھی نہ چلتی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔